الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، بی بی پارسا وظائف چینل میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں بے اولاد حضرات کے لیے ایک بہت ہی طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں حمل ٹھہر جائے گا۔ یہ ایک ہی رات میں حمل ٹھہرنے کا ایک بہترین وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل ہے۔ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کی خالی جھولی کو بھر دیں گے۔ عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ بیوی نے شوہر سے ملنے سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہے۔ جو میں آپ کو دعا بتاؤں گی، اس دعا کو میرے بتائے گئے طریقہ کار سے آپ کو کرنا ہے۔ یہ عمل جس نے بھی کیا ہے، اللہ رب العزت نے ان کو 100% کامیابی عطا کی ہے۔ تو میرے وہ بہن اور بھائی جن کو اولاد کی خوشخبری ابھی تک نہیں ملی ہے، جنہوں نے بہت سارے وظائف کیے ہیں لیکن ابھی تک کچھ حاصل نہیں ہوا، ان کی رپورٹس کلیئر ہے، ان کو بندش کا مسئلہ ہے، ان کو کوئی رکاوٹ ہے، کسی نے کوئی جادو کروایا ہوا ہے، تو یہ عمل کرنے کی بدولت سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو خالی جھولی ہے وہ بھر جائے گی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ ایسی دعائیں بتائی ہیں، ایسے اعمال بتائے ہیں جن کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل کی جاتی ہے۔ اللہ کے پاس کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر ہمیں مانگنے کا طریقہ آتا ہے تو اللہ پاک سے ہم سب کچھ مانگ سکتے ہیں۔ تو وہ پاک ذات تو اسی انتظار میں بیٹھی ہے کہ کب میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اپنے بندے کو عطا کروں۔ تو اس عمل کو بتانے سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ میرے جو بھی مسلمان بہنیں اور بھائی جو میری یہ آج کی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اگر وہ پریشان ہیں اور اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آج کا میرا یہ عمل کرنے کی بدولت سے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جلد سے جلد اولاد کی خوشخبری عطا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ تمام میری بہنیں اور بھائی کمنٹ میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھیے۔ کوئی پتہ نہیں کہ کس کی آمین قبول ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر لے۔ یہ جو عمل کرنے کا طریقہ کار ہے، آپ نے غور سے سن لینا ہے، اسی طریقے کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے، تبھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ عمل کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ عمل میری بہنوں نے اس وقت کرنا ہے جب پیریڈز ختم ہو جائیں، یعنی کہ جب پیریڈز آپ کے ختم ہو جائیں، اس کے بعد پاک صاف ہو کر باوضو ہو کر یہ عمل کرنا ہے، اور یہ عمل رات کو کرنا ہے، یعنی جب وہ شوہر سے ملے، شوہر سے ملنے سے پہلے آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، یعنی پہلی رکعت میں 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے۔ جائے نماز پر بیٹھنے کے بعد آپ نے 100 دانوں والی ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی ہے۔ وہ گناہ جو کہ آپ کی دعا کو قبول ہونے نہیں دے رہے، وہ گناہ جو آپ کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے اوپر استغفار کا ورد لازمی کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر تنگی سے اس کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں، وہاں سے اس کو مدد ملنا شروع ہو جاتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، جب بھی آپ پر کوئی مشکل پریشانی آ جائے تو اپنے اوپر استغفار کا ورد لازمی کر لیں۔ جب بھی آپ کے اوپر کوئی پریشانی آ جائے تو استغفار کا ورد چلتے پھرتے پڑھنا شروع کر دیجیے۔ استغفار کو کرتے رہنا چاہیے۔
استغفار کو پڑھتے رہا کیجیے، یقین کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ تو ایک تسبیح استغفار کی کرنے کے بعد آپ نے 3 تسبیحاں آپ نے اس دعا کی پڑھ لینی ہے۔ 300 مرتبہ آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے، رب ہب لی من صالحین، رب ہب لی من صالحین، یعنی کہ اے میرے رب مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دعا سے پکارنا ہے، رب ہب لی من صالحین، رب ہب لی من صالحین، یعنی کہ اے میرے رب مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ آپ نے 3 تسبیحاں 300 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے دعا، رب ہب لی من صالحین 300 مرتبہ۔ جب اس دعا کو پڑھ لیں گے کے بعد آپ نے آنکھیں بند کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام یا سمیع یا سمیع یا سمیع یا سمیع 100 مرتبہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام پڑھنا ہے، یا سمیع یا سمیع یا سمیع۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بھی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کو آنکھیں بند کر کے 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کو پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور سنیں گے۔ یا سمیع کی معنی ہے اے سننے والے، تو آپ نے 100 مرتبہ یا سمیع پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین پڑھ لینا ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ یا ارحم الراحمین صرف 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے، بندے سے سوال کرتا ہے کہ بندے مانگ اپنے رب سے، تو کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہے، جو تو مانگے گا تجھ کو مل جائے گا۔ 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین بھی آپ نے کہنا ہے، اور اول اور آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں آپ نے دعا کرنی ہے، اے میرے پاک اللہ اس عمل کو میرے لیے شفا یاب بنا دے، اس عمل کو میں جس مقصد کے لیے کر رہی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس مقصد میں کامیابی عطا کر دے، اور مجھے جلد سے جلد اولاد کی خوشخبری عطا کر دیجیے۔ تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پورے یقین کے ساتھ دعا کرنی ہے، دعا کر کے آپ نے اپنے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ تو یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ بہت جلدی حل ہو جائے گا۔ یہ عمل آپ نے کم سے کم 3 دن تک کرنا ہے۔ 3 دن کے اندر اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اولاد کی خوشخبری عطا کر دیں گے۔ تو یہ عمل آپ لازمی کیجیے، اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔